بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن ہم نے سوچا کہ آج جمعے کے جو فضائل ہیں، جو فضیلت ہے، اس کے اوپر بات کریں۔ جمعہ کے اوپر بڑی بات ہو سکتی ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، پوری ایک صورت کا آنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جمعہ جو ہے یہ دنوں کا سردار دن ہے، پھر عید کا دن ہونا، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک اس دن پڑھنا، پھر کریم آقا کا اوپر جو پڑھا ہوا درود پاک ہے اس کو اس دن کریم آقا خود سنتے ہیں۔ بہت اور بھی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تو آج موضوع رکھنے کی ریزن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلا جب جمعہ آئے گا تو پھر ہماری یہ خواہش ہے کہ پورا ہر جمعہ جو ہوگا جمعے کے اوپر ہم کرایا کریں گے، یعنی کہ اس دن کو ہم جمعہ کریم کے نام سے ہمارا پروگرام ہوا کرے گا، اور پھر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ اپنے جو خطیب حضرات ہیں ان کو جمعے کا ایک موضوع پراپر تیار کر کے دیں، جہاں وہ ہمارے اس پروگرام سے ہماری گفتگو سن کے مستفید ہوں گے، وہیں پہ ہم انشاءاللہ PDF کی صورت میں، ای میل کی صورت میں، واٹس ایپ گروپ کی صورت میں آپ کو ان کو خطبہ بھی دیا کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہمارا موضوع ہوگا، جو لوگ ہمارے موضوع کے اوپر جمعہ پڑھائیں گے، اس کا ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کے نیچے ٹکر بھی چلایا کریں گے، نیوز بھی دیا کریں گے، ایک دن پہلے بھی آئے گی اور اس کے بعد بھی آئے گی کہ اس موضوع کے اوپر کس شہر میں کس خطیب صاحب نے کس بڑی مسجد میں، بے شک وہ مسجد گاؤں کی ہو یا شہر کی ہو، انشاءاللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس کی اناؤنسمنٹ بھی کریں گے نیوز کی صورت میں۔ تو اس موضوع کے حوالے سے بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے جو خطیب حضرات ہیں جو جمعہ ماشاءاللہ خود بھی پڑھاتے ہیں، جو آج ہمارا پینل ہے وہ اس کے اوپر بات کریں۔ اور جب آج انشاءاللہ ہم اس نیت کو پکڑ لیا ہے کہ ہم نے آئندہ لوگوں کو تیار کرنا ہے، ان کو اچھا مواد دینا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جمعہ لوگ پڑھنے تو آتے ہیں لیکن جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں۔ یہ عام طور پر خطیب حضرات کا ایک نمازیوں سے شکوہ ہوتا ہے محبت کے انداز میں، لیکن انہی خطیب حضرات سے میری درخواست ہے کہ وہ توجہ کریں کہ جو مساجد یعنی جو خطیب کچھ دیتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، اور میں اس پہ کہتا ہوں کہ جس بندے نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے کم از کم وہ 8 گھنٹے تو سٹڈی کرے نا۔ جب سٹڈی نہیں کریں گے، بات کی تیاری نہیں کریں گے، تو پھر لطیفے آئیں گے، پھر کلپ وائرل ہوں گے، پھر تماشا بنتا ہے، اور جب لوگ امامہ پہن کے داڑھی شریف رکھ کے خدا نخواستہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر بات تنقید ہوتی ہے، تنقید بعض لوگوں بری لگتی ہے، تو ویری سوری، بات لمبی ہوگی۔ تو آج ہمارا جو پینل ہے بہت ہی خوبصورت پینل ہے۔ حضرت پیر طریقت رہبر شیر پیر محمد طیب نورانی صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ سربراہ ہیں ادارہ خیر العباد کے، اور ماشاءاللہ چیئرمین حضرت خواجہ عبداللطیف ویلفیئر ٹرسٹ، بہت اچھی لیول پہ بڑا پیارا کام کر رہے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے ایک نیازمندی والا تعلق ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے موضوعات کے اوپر تقریبات بھی کرتے رہتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ ان دوستوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے جو ایکٹیو رہتے ہیں، اور جن دوستوں کی وجہ سے ان کی مساجد آباد ہے۔ یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھاتا ہوں لوگ آتے ہیں، اب یہ نہیں بات۔ مسجد کو میرا خیال ہے 24 آور آباد رہنا چاہیے، یہ بھی پورا موضوع بن سکتا ہے۔ تو ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد عمران انور نظامی صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ بیرا شریف کے فاضل ہیں، جامعہ نعیمیہ سے تخصص فی الفقہ انہوں نے کیا ہوا ہے، پنجاب یونیورسٹی سے ماشاءاللہ انہوں نے MA کیا ہوا ہے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ماشاءاللہ PhD کی ہے، اور اس وقت سب سے بڑی ان کے پاس سعادت یہ ہے کہ آپ جامعہ مسجد جو پاک پتن شریف ہے دربار شریف کے ساتھ، وہاں یہ اوقاف کی طرف سے خطیب تعینات ہیں۔ اور تیسرے مہمان علامہ کاشف جمیل قادری صاحب، ابھی ماشاءاللہ انہوں نے 10 روزہ نورانی مجالس کا اہتمام کیا ہے، محافل کا اہتمام کیا ہے، تو اس پہ میرا بڑا دل ہمیشہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ اپنے مساجد کو آباد رکھیں۔ کام کریں گے تو مسائل کا حل نکلے گا، رونے پیٹنے سے نہیں۔ جو
یہ رونا پیٹنا عورتوں کا کام ہے. آج کل جو دلیر عورتیں وہ بھی نہیں روتی, وہ مردوں کی قسمت و ماتم ضرور کرتی ہیں کہ بھئی آپ مرد ہو کے کام نہیں کرتے. تو ماشاءاللہ آپ مدرس ہیں جامعہ حنفیہ غوثیہ کے اور خطیب بھی ہیں محکمہ اوقاف کے. میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اصل میں بھی تھوڑا سا مولوی ہوں تو باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ایک تو میں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے آپ نے سنی ہے, اس پہ ہمیں آپ کا ہمیشہ تعاون درکار رہے گا کہ جتنی بھی آپ کے رابطے میں مساجد کے خطیب حضرات ہیں ان کے نام لسٹ ہم انشاءاللہ کم از کم جب ہم خطبہ جمعہ تیار کر کے دیں اس کو پڑھ لیں اور ہم انشاءاللہ حوالہ جات کے ساتھ دیں گے. تو آج کا موضوع آپ کے سامنے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن جو یہ پاکیزہ عنوان کا انتخاب آپ نے کیا ہے, اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسری جو اناؤنسمنٹ آپ نے فرمائی ہے یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے خطبہ حضرات محنت کرتے ہیں اور بعض خطیب حضرات بیچارے وقت نہ ہونے کی وجہ سے محنت نہیں کر پاتے, ان کے اپنے معاشی مسائل ہیں, دیگر بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. تو یہ آپ کا ایک احسان عظیم ہوگا ان علماء اور خطبہ پر کہ جن کو آپ یہ مواد تیار کر کے دیں گے انشاءاللہ. اچھا, آج کا جو عنوان ہے اس حوالے سے دیکھو, قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. روئے زمین پہ 3 مذاہب ہیں جو الہامی مذاہب ہیں, یہودیت, عیسائیت اور دین اسلام. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ پاک میں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, اور حضور کے بھیجے ہوئے وفود اور صحابہ کرام کی جدوجہد کی برکت سے اہل ایمان بھی وہاں صحابہ موجود تھے. جی. تو انصار جو تھے مدنی صحابی, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو مدینہ پاک میں یہود نے بھی ایک دن اپنی عبادت کے لیے خاص متعین کر رکھا ہے, مختص کر رکھا ہے. نصارہ نے بھی ایک دن اپنی عبادت کے لیے مختص کر رکھا ہے جس دن وہ کوئی کام کاج دنیاوی نہیں کرتے, صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق. تو ہمارا بھی ایک دن خاص ہونا چاہیے. مدنی صحابہ جو تھے انہوں نے جمع ہو کے مشورہ کیا اور انہوں نے بھی ایک دن مقرر کر لیا. یعنی یہود نے یوم السبت ہفتہ کے دن کو مقرر کیا, نصارہ نے اتوار کے دن کو مقرر کیا, اور انہوں نے یوم العروبہ, بعد میں پھر اس کا نام یوم الجمعہ رکھا گیا, تو جمعہ کا دن مقرر کر دیا. اس دن پھر یہ سارے لوگ جمع ہو کے جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو امامہ کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ مشورہ ہوا ہے. تو ابو امامہ نے انہیں بٹھا کے واعظ فرمایا اور پھر انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے تو آقا علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا. یہ وہ عمل مبارک تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے جمعہ کی فرضیت ہو گئی. سبحان اللہ. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس عظمت والے دن اور اس میں کیے گئے اعمال سے متعلق پوری سورت قرآن مجید میں نازل کی, اور اس سورہ مبارکہ میں یہود و نصارہ سے متعلق کچھ احکام بیان کر کے ان کی مذمت فرما کے پھر اہل ایمان کو تعلیم اور تربیت فرمائی. کہا ہے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے میرے محبوب کے غلاموں, وہ تو غفلت کرتے ہیں, تم غفلت نہ کرنا. جمعے والے دن جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے, ندا دی جائے, آواز دی جائے, تو فاسعوا الی ذکر اللہ, سب کچھ, کاروبار بند ہو جائے, غلہ منڈیاں بند ہو جائے, معاملات, رشتہ داریاں, تعلقات سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے دین کے لیے فاسعوا الی ذکر اللہ, پھر نکل جاؤ, پھر نکل پڑو اللہ کے فضل تلاش کرو. فضل تلاش کرو. جی نظامی صاحب کیا فرمائیں گے احادیث کی روشنی میں جمعہ کے حوالے سے کچھ ہمیں گائیڈ کریں, اور ساتھ جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ پیر صاحب آپ نے بڑی اچھی اناؤنسمنٹ کی ہے. جمعہ کے خطبات کا عوام پہ بڑا اثر ہوتا ہے. یہ پچھلے ہی عرصے میں لمز یونیورسٹی نے اوقاف کے ساتھ ایک ریسرچ کی ہے کہ جتنے بھی خطبات جمعہ دیے جاتے ہیں ان کا لوگوں کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے فرداً وہ لوگوں سے جا کے پوچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ 83% لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اثر لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو جا کر بتاتے ہیں. اس کا بڑا اثر ہے.
یہ ہمارے پاس آج امام صاحب نے، خطیب صاحب نے یہ بات کہی ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، وہ بات اس کو پلے باندھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ایک اگر اچھے موضوعات ہوں گے تو لوگ یقیناً وہ شروع میں ہی آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آخر میں ہی آئیں۔ اگر اچھے موضوعات ہوتے ہیں، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، خطیب صاحب ریسرچ کر کے مسالہ جاتے اچھا ہیں، ہوگا، دیکھ میں اس کی خوشبو آئے گی۔ وہ صرف مطلب ہے کہ لطیفے نہ ہوں، ظاہر ہے ایک خطیب صاحب نے خطبہ دینا ہے تو وہ اگر ریسرچ کر کے خطبہ دیتے ہیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ بھی دیتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور گھر والوں کو جا کر بتاتے ہیں۔ تو یہ اس میں ہوا۔ تو جمعہ کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام و اعظمها عند اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے، یہ ہفتے کے جتنے بھی ایام ہیں ان کا یہ سردار ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی عظمت و فضیلت ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کو جمع کیا، اس وجہ سے اس کا نام بھی جمعہ ہے، اور آپ کی تخلیق چونکہ اس دن ہوئی ہے تو اس دن کو فضیلت حاصل ہو گئی، اور ہفتے کے دیگر ایام پہ اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت دی اور اس کو تمام ایام کا سردار بنا دیا۔ صحیح۔ آپ اس پہ میں تھوڑا سا یہاں پر عرض کروں گا کہ ایک نبی کی پیدائش یا نبی کی تخلیق اتنی اہم ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت نے یوم جمعہ کو تخلیق ہوئی تو یہ ہمارے لیے عید کا دن بن گیا، قیامت تک کے لیے فضیلت کا دن بن گیا، عبادت کا دن بن گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا، سورہ مریم میں، پچھلے دنوں پروگرام بھی ہوئے یہاں پر جی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں، جس دن ان کی وفات ہوگی، اور جس دن کل قیامت کے دن وہ جی اٹھیں گے۔ جی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری وفات ہوگی، اور جس دن میں قیامت کے دن اٹھا جاؤں گا۔ تو یہ جو پیدائش کا دن ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ پیدائش کا دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عید کا دن بنا دیا ہے اور اس کو تمام ایام کا سردار بنا دیا ہے۔ اس حوالے سے ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے پیدائش کے دن بھی مناتے ہیں، ان کے اولیاء کاملین بزرگان دین کے وفات کے دنوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کی سیرتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل و کمالات کا بھی ذکر کرتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے یہ یوم جمعہ کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحیح۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، جمعہ کے دن ہی ان کی وفات ہوئی، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی ساعت رکھی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور میں نماز جمعہ کے حوالے سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتا ہوں۔ خواتین حضرات یہاں بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن ہم بات ہی آج جمعہ کی فضیلت کے اوپر کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے نظامی صاحب نے، پیر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور اب کاشف جمیل صاحب کی طرف جانا ہے، اور میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ جو ہمارے محدثین، مفکرین، خلفاء، تبع تابعین، جتنے بھی صالحین صالحین گزرے ہیں، انہوں نے جمعے کے حوالے سے جو بات کی، اور ساتھ جو ہماری آج اناؤنسمنٹ یہ ہے جنہوں نے ابھی ہمیں دیکھنا شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر جمعے کے دن ہم جمعے کا جو خطبہ ہے اس کو تیار کر کے اپنے خطیب حضرات کو بھی دیا کریں گے۔ اسی موضوع کے اوپر پروگرام ہوا کرے گا صبح، اور لوگ اس پروگرام اگر دیکھ لیں گے، سن لیں گے تو اس سے فائدہ لیں گے، خطیب حضرات بھی سنیں گے، اور ساتھ پھر ہم ایک مقالہ ہر جمعہ
دیا کریں گے، پراپر موضوع ہوگا، اور جو ہمارے موضوع کے اوپر جمعہ پڑھائیں گے پھر ہم اس کو نیوز کی صورت میں اپنے چینل پہ اپنے پروگرام میں چلایا بھی کریں گے۔ تو خواتین حضرات جمیل صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ جی جمیل صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے قبل تو پیر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے مرکز میں منعقدہ روحانی محافل کے حوالے سے کلمات تحسین سے نوازا، اور دوسرا میں آپ کو یہ جو آپ نے سلسلہ خیر کا آغاز کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ یقیناً یہ بہت مستحسن قدم ہے اور فی زمانہ ضرورت بھی ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اب تو ایسے ہے کہ جو لوگ بھی جمعہ کے موقع پر تشریف لاتے ہیں وہ پوری توجہ سے سنتے ہیں گفتگو کو، اور پھر اس میں جو بات ہوتی ہے اس کا حوالہ مانگتے ہیں کہ اس کا حوالہ کیا ہے، اور اگر اس طرح کا سلسلہ ہوگا تو اس سے یقیناً عوام الناس کو تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن بہت سارے علماء کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ کئی ادارے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور بلکہ میں اس حوالے سے ایک تجویز بھی دوں گا کہ یہ جو آپ مقالہ شروع کرنے کا فرما رہے ہیں تو اس کو اگر آپ جمعہ سے ایک دن قبل اگر اس کو انشاءاللہ جاری فرمائیں گے تو یہ پھر اس کی تیاری کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، جو خطبہ حضرات ہیں ان کے لیے بھی۔ ہم بدھ کو دے دیا کریں، جی بدھ کو یا جمعرات کو بھی آ جائے تو 2 دن کم از کم پہلے ہاں تیاری ہو جائے تو بہت ہی مفید ہے۔ ضروری بھی ہے کہ جو بات کی جاتا ہے کہ آج کل فتنوں کا دور بھی ہے نا، آج کل تو جیسے آپ نے بھی ابتدا میں کہا بھی تھا کہ علماء پر تانزنی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، زبان درازیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اچھی گفتگو ہوگی قرآن و حدیث کے ساتھ دلائل کے ساتھ مزین گفتگو ہوگی تو اس سے علماء کی عزت میں وقار میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے دائرے کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جمعہ تو قرآن و حدیث میں ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام بھی ہے، میرے کریم آقا نے اسے مومنین کے لیے عید بھی قرار دیا ہے، اور اس دن کی عظمت کو اس صحیح معنوں میں اگر اجاگر کیا تو وہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس دن کا آغاز فرماتے، لوگوں کو تلقین فرماتے جلدی سے تیار ہو کے مسجد میں، اور پھر آپ کو جو خطبہ جمعہ خود ارشاد فرمایا کرتے تو اس میں لوگوں کو عدل کی تلقین فرماتے، انصاف کی تلقین فرماتے، نرمی کی، تواضع کی، عاجزی کا ارشاد فرماتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین جو خلیفہ ثانی ہیں، آپ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع پر اس طرح عمل فرماتے کہ اذان جمعہ سے قبل عصا لے کر بازار میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو فرماتے چلو جمعہ کی طرف، اور پھر نماز جمعہ کے بعد بھی لوگوں کو کہتے کہ عدل کرو، انصاف کرو، میانہ روی سے کام لو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، آپ نے تو مسجد نبوی کی جب توسیع ہو رہی تھی تو تعمیر کا جو اختتامی مرحلہ تھا وہ جمعۃ المبارک کا دن اس کے لیے انتخاب فرمایا کہ یہ دن بڑی برکتوں والا دن ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ جمعۃ المبارک کے دن پورے التزام کے ساتھ غسل فرماتے، نیا لباس یا صاف ستھرا لباس پہنتے، تیل لگاتے، خوشبو لگاتے، اور لوگوں کو فرماتے کہ لوگوں یہ دن عید کا دن ہے، اس دن میں ایسے ہی تیار ہوا کرو جیسے عید کے لیے تم تیاری کرتے ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیاء کے امام ہیں، علم تصوف میں آپ کا ایک بڑا معتبر نام ہے، آپ تو فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن نہیں ہے، جمعرات کی شام سے ہی چوں ہی جمعرات کا سورج غروب ہو، جمعہ کی شام کی رات کی ابتدا ہو غروب آفتاب کے ساتھ ہی فرماتے جمعہ کی تیاری شب جمعہ جس کو کہتے ہیں شب جمعہ کے آغاز کے ساتھ ہی جمعہ کی تیاری شروع کر دو۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ لباس کی تیاری ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ جسم کی تیاری ہے، بلکہ دل سے جمعہ کی تیاری شروع کرو، دل کا تزکیہ کرو کہ یہ جمعہ تزکیہ کا دن بھی ہے۔ اور آپ نے اس کے لیے پھر فرمایا کہ سب سے جو اہم ہے دل کی پاکیزگی کے لیے عمل، دل کی طہارت کے لیے عمل، وہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہ جو سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیث سے مبارکہ ہے جس میں کریم آقا نے دعائے ارشاد فرمائی تھی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن اس دعا کو کثرت کے ساتھ بڑا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اس دن کی خاص اور مجرب دعا ہے۔ حضرت امام مالک نے
سورہ کہف کی جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. آپ نہ صرف یہ کہ خود تلاوت فرماتے تھے، اپنے شاگردوں کو بھی تلقین فرماتے تھے. یعنی اسلاف کا یہی معمول چلا آ رہا. بہت بڑی بات. اس دن کو صرف نماز کے ساتھ. جی پیر صاحب، فضیلت کے اوپر تو بات ہو گئی، قرآن سے بھی ہم نے ریفرنس لے لیا، احادیث سے بات ہو گئی، محدثین، مفکرین، صلح صالحین، جمیع صحابہ کا ذکر ہو گیا. اب ہم نے بات کرنی ہے کہ جمعہ جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے مسائل کے اوپر بات ہو جائے. کیا نقصان ہے جمعہ جان بوجھ کے چھوڑنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان بحیثیت مومن اس کی سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ ایمان ہے، اور نماز جمعہ کی جو فضیلت اور درجہ ہے دین اسلام کے اندر، یہ فرض عین کا درجہ ہے، اور اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت بھی قطعی ہے اور اس کی لزوم کی جو دلالت ہے وہ بھی قطعی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جہاں جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی، وہیں اس کے چھوڑنے پہ اس کی وعیدات بھی بیان کی گئیں. صحیح مسلم شریف میں ایک مقام پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، لوگ جان بوجھ کے جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، وگرنہ نتیجتاً اللہ رب العالمین ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا. اللہ پہلے پارے میں ارشاد فرمایا گیا، اس کیفیت کو بیان کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. انسان سنتا ہے لیکن محسوس نہیں کر پاتا، آنکھوں پہ مہر لگاتا ہے، دیکھتا ہے لیکن اس کی کیفیات اس کے اندر وارد نہیں ہوتی، سنتا ہے پھر بھی کیفیات نہیں ہوتی. تو مہر لگ جاتی ہے تینوں چیزوں پہ، آنکھوں پہ، دلوں پہ اور کانوں پہ. تو فرمایا کہ پھر وہ غافلین میں شمار کر دیے جائیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح المعجم الکبیر میں ایک اور مقام پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جو لوگ جان بوجھ کے جمعہ چھوڑتے ہیں باز آ جائیں، اور جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑے، ہائے ہائے ہائے، اللہ رب العالمین اس کو منافقوں میں لکھ دے گا. اللہ اکبر. کیا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ انسان فرمان مصطفیٰ ہے. جی فرمان مصطفیٰ ہے، اور وما ینطق عن الہوا ہائے ہائے. ان ہوا الا وحی یوحی. یہ حضور کی شان ہے، اپنی طبیعت کے مطابق حضور کلام نہیں فرماتے، جو اللہ کا منشا، اللہ کا مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں. تو فرمایا جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، یعنی اس کو ہلکا جانا، بے قدری کی، اللہ رب العالمین اس کو منافقوں میں لکھ دے گا. مطلب یہ ہے بعض اوقات انسان خیر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور چلتے چلتے آگے اس کے مقدر میں یا اس کے اعمال کے نتیجے میں اس نے کسی نہ کسی وبال کا شکار ہونا ہوتا ہے، لیکن پیچھے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے اسے بچا لیتا ہے اور خیر کی طرف اسے گامزن رکھتا ہے. تو یہ فرمایا جس نے جمعۃ المبارک اور نماز جمعہ کو ہلکا جان کے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے، اللہ اس کے لیے خیر کا دروازہ بند کر اپنے دے گا، ایمان کی منافقوں فکر میں کرے، شمار ہو جائے گا اس کا، لہذا واپسی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. خواتین اس کے ہلکا حضرات، جان نصیحت پکڑیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارا جمعہ کسی وجہ سے جا رہا ہے، سستی ہو رہی، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. جی نظامی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اب ہم نے آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ کچھ جمعے کی جو تاریخ ہے پاکستانی ہسٹری کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ ایسے مواقع آئے ہیں ماضی میں، کہ ماضی بعید کے اندر، کہ بھئی عید اس دن آ گئی ہے تو کہا گیا، حکمران کو کسی نے کان میں ڈال دیا کہ اگر خطبے 2 ایک دن ہو گئے تو آپ کی حکومت چلی جائے گی. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اگر عید کے دن جمعہ آ جاتا ہے تو یہ تو زیادہ برکت نہیں ہے کہ ماشاءاللہ 2 دفعہ ایک پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور حاضری کا بندے کو موقع ملتا ہے، 2 خطبے سننے کا موقع ملتا ہے. جی بالکل پیر صاحب ایسے ہی ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے ہم نے بھی سنی ہے کہ جی ایک دن میں 2 خطبے ہو جائیں تو حکمرانوں پہ بھاری ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے بڑی ریسرچ کی، دیکھا، حالانکہ یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر عید کے دن جمعہ ہے تو وہ تو ڈبل برکت ہے، وہ تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ جیسے اگر حج آ جائے جمعے والے دن، ہاں تو اس کو حج اکبر ہم کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں تو برکت ہی برکت ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے کوئی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ آپ کبیرہ سے بچ رہے ہیں. اسی طرح
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر تیل لگا کر خوشبو لگا کر اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو اول ساعت میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور دوسری ساعت میں جاتے ہیں تو ایک گائے کو صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، تیسری ساعت میں جاتے ہیں تو ایک سینگوں والا مینڈا ذبح کرنے اور صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر چوتھی ساعت میں جاتے ہیں تو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، آخری والے کو کیا ملتا ہے؟ اگر پانچویں ساعت میں جاتے ہیں تو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انڈا بھی دیسی کا ثواب ملے گا میرا خیال ہے۔ جب امام خطیب جو ہے وہ ممبر پہ آ جاتے ہیں تو پھر فرشتے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور خطیب کی آواز کو سنتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفت کے اتنے ثواب ہیں، یہ تو خطیب صاحب کو سوچنا چاہیے نا کہ یار میری گفتگو فرشتوں نے بھی سنی تو میں تیاری کر کے بیٹھوں۔ جی بالکل، کہ فرشتوں نے نوٹ کرنی ہے، وہ فرشتے تو جا کے شکایت بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے، یہ لطیفے سنا رہا اللہ اکبر، یہ تحقیقی مزاق میں بات ہو رہی ہے، سنجیدہ بھی بات ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ فضیلت کتنی ہے کہ مفت میں اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا ثواب اسے دے رہا ہے، گائے کی قربانی کا ثواب دے رہا ہے، ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب دے رہا ہے، ہم 5 لاکھ خرچ کرتے ہیں قربانی کے لیے اونٹ کا، تو اللہ تعالیٰ وہ مفت میں دے رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ کسی نے لکھا تھا فیس بک کے اوپر کہ حاجی بننے کے لیے 10 کروڑ روپیہ چاہیے اور نمازی پڑھنے کے لیے، انسان بننے کے لیے کچھ پیسہ نہیں چاہیے، تو وہ مشکل کام ہم کر لیتے ہیں، آسان نہیں کرتے۔ ہاں جی، تو اسی طرح اگر عید کے دن یوم جمعہ آتا ہے تو یہ ڈبل فضیلت ہے۔ جب وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہماری تو آلریڈی پہلی ہی 2 عیدیں ہیں، ایک تو یوم جمعہ یہ بھی ہمارے لیے عید ہے اور یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کو یوم عرفہ کی طرح ہی قرار دیا ہے، چونکہ یوم عرفہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یوم جمعہ میں بھی ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ جی کاشف صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جمعے کے کچھ مسائل کے اوپر بات ہو جائے۔ جی قبلہ، ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے نا خاص فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ کا، یہ خاص جمعہ کے ساتھ ہے۔ اس میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ فَاسْعَوْا چونکہ سرعت سے ہے، تیزی سے چلنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو دوڑ پڑیں، بلکہ اس سے مراد سرعت سے یہ ہے کہ اپنے جسم و جان کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے پوری تیاری کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ آنا ہے۔ اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ حکم خاص جمعہ کی اہمیت پر ہے کہ جو ہی اذان جمعہ ہو تو پھر نہ صرف یہ کہ کاروبار تجارت بلکہ تمام دنیاوی معاملات جتنے بھی ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہیں۔ چند منٹ کا کام ہے، چند منٹ کا کام ہے، سارے روک دیے جائیں، پھر حکم ہے پھیل جو، ہاں پھر حکم ہے پھیل جاؤ۔ لیکن یہ بھی صرف اور صرف اس جمعہ کی نماز کے ساتھ خاص ہیں، باقی نمازوں کے لیے یہ ممانعت شرعی نہیں، اذان ہو جائے تو باقی نمازیں جتنی بھی ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز واجب ہے، اول وقت میں ادا یہ کرنا اصل میں ضروری ہے۔ ہم نے پاور بھی شو کرنی ہوتی ہے جی جمعے والے اجتماع دن کا کہ اس دن ہے، علاقے کے اہل ایمان کون کون سے، کون کون سے ہیں، چونکہ اسی وجہ سے اور جمعہ شیطان کو ہم نے شکست دینی ہے اس دن۔ شکست دینی ہے۔ یہ اجتماع کا بھی دن ہے، بخشش و مغفرت کا دن بھی ہے، استغفار کا دن بھی ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں محدثین اور مفسرین لکھا ذکر اللہ میں اللہ کے ذکر میں نماز بھی شامل ہے، اللہ کے ذکر میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے، اللہ کے ذکر میں استغفار بھی شامل ہے، اللہ کے ذکر میں کریم آقا پر درود پاک بھی شامل ہے، اللہ کے ذکر میں عاجزی، انکساری، صبر، شکر، یہ ساری چیزوں کو جامع ایک لفظ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اس دن کے معمولات میں یہ ساری چیزوں کو شامل کرنا ضروری ہے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج جمعے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ ہر جمعے کے دن ہم جمعہ کے فضیلت کے اوپر بات کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارے خطیب حضرات ہیں پوری دنیا میں، پاکستان تو پوری دنیا میں، کہ آج کل چیزوں کو شیئر کرنا بڑا آسان ہے، تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں خاص طور پہ جو جمعہ پڑھاتے ہیں ان کو ہم جمعہ تیار کر کے دیا کریں گے، پھر 2 دن پہلے انشاءاللہ جمعہ ان کو ملا کرے گا، اور جمعے کی صبح انشاءاللہ ہمارا جمعے کی اسی موضوع کے اوپر پروگرام ہوا کرے گا تاکہ خطیب حضرات اس پہ بات کر سکیں، اور جو لوگ جمعہ پڑھنے جائیں گے یا ہمارا پروگرام سننے کے بعد جائیں گے وہ اپنے خطیب سے بات بھی کر سکتے ہیں، پھر ان کو بھی پتہ چلے گا کہ بھئی اگر علامہ صاحب اگر آپ کی خود اپنی تیاری نہیں ہے تو پھر فلاں جو پروگرام سن لیا کریں یا PDF فائل منگوا لیا کریں۔ پھر صاحب جمعے کے کچھ مسائل کے اوپر بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ 2 حیثیتیں ہیں اس کی خاص۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ مومن پیش ہو، یعنی وہ روبرو ہو جائے اپنے رب کے، اور دوسری یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور سرکار کی امت کی جو قوت ہے اس کے اظہار کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ جی، صرف عبادت مقصود نہیں بلکہ مومنین کی قوت جو ہے، اسلام کی قوت، اور اس کو حکمان ظاہر- قوت بتایا گیا ہے، جی جی قوت شو کرو۔ جی ہاں۔ اور چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں خود نفاست بہت زیادہ تھی، سبحان اللہ۔ اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے ہیں، جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ کمزور جو بالکل ایسے مریل سا مسلمان ہے اس سے صحت مند طاقتور مسلمان باڈی بلڈر جو ہے وہ زیادہ اللہ کو پیارا لگتا ہے، اور دین کے ہاں اس کی زیادہ قدر و منزلت ہے اور اسلام کمزور کو کی تو ہے ہی صحت مند لوگوں کی ضرورت، صحت مند لوگوں کے لیے، وہ جسمانی طور پہ بھی ہوں اور دماغی طور پہ بھی، بلکہ اسلام کی برکت ہے کہ جس کے دامن میں آ جائے اسے صحت مند کر دیتے اور ہمیں نفسیاتی مریض ملے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ حضور کی طبیعت مبارکہ میں نفاست بہت زیادہ تھی، تو حضور پسند فرماتے تھے کہ میرے مومنین، میرے غلام، میرے امتی جب آئیں تو ان کی قوت بھی ظاہر ہو اور ان کی طبیعتوں کی نفاست اور کمال اور حسن بھی ظاہر ہو۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہے اس پر لازم ہے، واجب ہے، بئی معنی ضروری ہے اس کے لیے کہ جمعے والے دن وہ غسل کرے۔ دوسری اور بات پیر صاحب دیکھیے کہ اس لیے بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ بھائی جب ہم کسی سینئر سے، بڑے سے، بادشاہ سے، CM سے، PM سے ملنے جاتے ہیں تو ہم پوری طرح تیار ہو کے جاتے ہیں، جی جی تو یہ بھی ایک پیشی ہے، جی جی اور آپ نے ایک رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور جس کو ہم مانتے ہیں جو ہمارا خالق اور مالک ہے، تو عجز عاجزی بھی ہونی چاہیے، پورے وقار کے ساتھ بھی جی، پیش ہونا۔ وقار کے ساتھ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ ہماری دینی کتب کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ بات موجود ہے کہ نماز جمعہ، خطبہ جمعہ وہ دے جو حاکم وقت ہو۔ سبحان اللہ۔ گویا ایک مومن جب نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے وہ 2 طرح کے حاکموں کے حضور پیش ہوتا ہے، ایک امیر المومنین کے ہاں اور دوسرا اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے خوب تیاری کا حکم دیا، فرمایا اس پر لازم ہے، واجب ہے اس پر کہ وہ غسل کرے، اور پھر یہ ہے کہ وہ مسواک کرے، صاف ستھرا سب لباس جس پہنے۔ ریاست کے عوام کو ہر جمعے ان کا بادشاہ، اللہ، ان کا امیر دستیاب ہو جی 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 اور اس سے وہ بات سنیں اور بات کر سکیں، جی جی وہاں تو مسائل پیدا ہو ہی نہیں جی سکتے۔ ہو ہی نہیں سکتے جی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پاکیزہ نظام عبادت بھی اور نظام حکومت بھی عطا فرمایا کہ اس میں دونوں طبقوں کا، یعنی حکمرانوں کا بھی اور رعایا کا آپس میں ربط ہے، اور وہ ہر صورت پھر جمعے کے دن آمنا سامنا تو ہونا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ باقاعدہ طور پہ طریقہ ارشاد فرمایا، اور یہ سنت میں سے ہے جمعے والے دن کی، کہ بندہ اچھا لباس پہنے، غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اور وہ جلدی چل کے مسجد جائے، ابتدائی وقت میں مسجد میں، یعنی زوال کا وقت ختم ہو تو جا کے مسجد میں بیٹھ جائے، امام صاحب کے قریب بیٹھے، اپنے عالم دین کی صحبت اختیار کرے، پھر یہ ہے کہ خطبہ توجہ سے سنے، بلکہ حدیث پاک میں یوں بھی ہے، فرمایا جس نے دوران خطبہ بالوں کو بھی بے وجہ حرکت دی گویا اس نے لغو کام کیا، فضول کام کیا۔ اتنی اہمیت اللہ رسول کے ہاں اس کی ہے، اور پھر اس کا ڈسپلن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بندہ جائے اور وہ مسجد میں بیٹھا ہوا پورے طور پہ اسلام کا نمائندہ نظر آئے، اللہ، غیر مسلم اسے دیکھیں تو کہیں یار جس دین کے ماننے والوں کی اتنی شان و شوکت ہے، پاس بیٹھو خوشبو آتی ہے، بات کرتے ہیں تو منہ سے اچھی خوشبو آتی ہے، ان کی طبیعت میں نفاست ہے، اجلے کپڑے پہنے ہیں، صاف ستھرے ہیں، بدبو کوئی نہیں ہے، اسمیل نہیں ہے، تو جن کا ظاہر اتنا پاکیزہ ہے ان کا باطن کتنا پاکیزہ ہے، اور جس دین کے یہ ماننے والے ہیں وہ دین کتنا پاکیزہ ہے، جس وحدہ لا شریک کے یہ ماننے والے ہیں اس اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے، جس سرکار دو عالم کے امام الانبیاء کے یہ پیروکار ہیں ان کی عظمت و شان اور ان کی نفاست اور ان کی طہارت کا عالم کیا ہوگا، اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے۔ جی نظامی صاحب، میرے بھی ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ
جب ہم جمعہ شروع کریں تو ایسے میں کالم بھی لکھوں گا، اس پہ بولوں گا بھی کہ ایک یونین کونسل ہے یا کوئی ایک ٹاؤن ہے، بات ہم یونین کونسل کی کر لیتے ہیں، ایک یونین کونسل جتنے بھی 16 سے اوپر یا 15 کے اوپر یا اسکیل والے افیسر ہیں، وہ وابڈا کا ہو، وہ واسا کا ہو، وہ کوئی بھی ہو، ان پولیس کا ہو، ایل ڈی اے کا ہو، وہ یہ پالیسی بنائیں کہ میرے اس ایریے کے اندر کتنی مساجد آتی ہیں، اور اگر ہر افسر ایک ہی مسجد میں جائے اور چینج کرتا رہے تو لوگوں کے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ والی جو بات کی ہے، امیر جو خود خطبہ دیتے تھے، تو اس پہ میرا بھی ذہن میں بات آئی ہے کہ اگر لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہو سکتے تو وہ جمعہ ہے کہ جمعے کے موقع کے اوپر مقامی جو افسران ہیں وہ ہر جمعے ہر افسر یعنی کہ مساجد کو ایک پالیسی بنا لی جائے، دیکھ لیا جائے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی پیر صاحب یہ بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی، بلکہ اس پہ تو عمل ہوتا رہا ہے۔ 20 محکمے ہیں جی، ہاں جی، دین اسلام کا مرکز جو ہے اور وہ ایریے میں 20 مساجد نہیں ہوتی، درجنوں مساجد ہوتی ہیں ساری۔ دین اسلام کا اصل مرکز جو ہے وہ مسجد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کو ہی مرکز بنایا، وہی وہاں پر ہی فیصلے ہوتے تھے، وہاں پر ہی غیر ملکی وفود بھی آتے تھے، وہاں پر ہی ساتھ بیت المال ہوتا تھا، وہاں پر بھی جہادی ساری ایکٹیویٹی میں یہاں تھوڑی سی آپ کو معذرت کے ساتھ، میری عادت نہیں میں آج کر رہا ہوں، کہ اب دیکھیے ایک خطیب صاحب کے پاس آیا جمعہ پڑھنے کوئی بھی افسر، وہ 10 گلیوں میں راؤنڈ لگا لے کہ اس گلی میں صفائی کا کیا مسئلہ ہے، اس علاقے بجلی کا کیا مسئلہ ہے، اس جتنے بھی واسا کے مسائل ہیں اور لائٹوں کا جو مسئلہ ہے، لوگوں کے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں جی۔ پیر صاحب یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اس کے بعد جو اسلامی حکومتیں رہی ہیں ایسے ہی مسائل حل ہوتے رہے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر حل کرنے کی نیت ہو، ذرائع تو بہت ہیں، مسائل حل کرنے ہوں تو اس طرح تو بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مستقل کام ہے جی، یہ مستقل کام ہے کہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، یہ سلسلے وقتی کام نہیں کر سکتا، تو مستقل ضرور ہر قسم کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر دیکھیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے بندہ ایک ہی صف میں محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو اگر افسر بھی اسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لوگ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ فوری طور پر ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو اسلام کا اصل نظام تو یہی ہے، اسلام نے نظام سیاست، نظام معاشرت یہی عطا فرمایا ہے کہ لوگوں کی اجتماعیت ہو، اور یہ جو جمعہ ہے یہ نیکیوں کا پورا پیکج ہے کہ انسان جب اچھے طریقے سے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے گھر سے نکلتا ہے تو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ رستے چلتے ہوئے بھی کسی محتاج کی مدد کر رہا ہے، کسی مریض کی عیادت کر رہا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، وہ وہاں پر تعلیم حاصل بچوں کا جانا مسجد میں، بچے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، وہاں پر جو خطیب صاحب ہیں ان سے وہ علم دین حاصل کر رہا ہے، یعنی علم دین کی بھی ایک پریکٹس ہے یہاں پر۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ وہ قربانیوں کے ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پہلی صف میں بیٹھیں گے اس کا زیادہ درجہ ہے، نماز سے فارغ ہوئے ہیں، دعا میں شرکت کی ہے، ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اجتماع میں، سینکڑوں ہزاروں، تو اللہ تعالیٰ شاید کسی ایک نیک بندے کی وجہ سے سارے لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما لے۔ پھر جب بندہ واپس آتا ہے ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ بے شمار قسم کے اور کام نیک کر لیتا ہے کہ کسی محتاج کی، غریب کی مدد کر لیتا ہے، کسی اپاہج کی مدد کر لیتا ہے، کسی مریض کی عیادت کر لیتا ہے، تو یہ تو نیکیوں کا ایک پیکج ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں یوم جمعہ کی صورت میں عطا فرمایا۔ جمیل صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت اچھا یہ آپ کا بھی جو مشورہ ہے، اور یقیناً اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ آپ کو سوال کیا کرتے تھے جب آپ خطبہ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مولا کائنات کا جو کوفہ میں جامع مسجد میں ممبر پر جمعہ کے موقع پر آپ فرمایا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، اور اسی طرح آپ کا فرمان ہے سلونی قبل اما شئتا، جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ یہی میل جلوس کے بعد یہ خلافت عثمانیہ تک کا دیکھے، ہمارے جتنے خلفاء تھے، جتنے حکمران تھے، وہ اپنے شہر کی، اپنے مرکز کی جامع مسجد میں آتے، لوگوں کے مسائل پوچھتے، اور یہ تجربہ جب بادشاہ آتا ہے نا جی، ہاں جی، پوری اس کی مشینری ساتھ آتی ہے۔ اور یہ آپ بڑا اچھا، یعنی کچھ ہمارے تجربے میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں کہ جب ہماری مساجد میں جمعہ کے موقع پر علاقہ کے ایس ایچ او آتے ہیں، ڈی ایس پی آتے ہیں یا ایس پی صاحب آتے ہیں، کھلی کچہری کے انعقاد کرتے ہیں، لوگوں کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور اگر یوں بھی کہتے ہیں چونکہ پروگرام بھی دین و دنیا ہے، تو جمعہ تو ایک دین و دنیا کے اجتماع کا نام ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔
دین بھی ہے اس میں، اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور ساتھ دنیا بھی ہے کہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں، اسلام تو چونکہ معاشرے کی اصلاح کا بھی تو درس دیتا ہے نا، معاشرے کی فلاح کا بھی درس دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بالخصوص میں یہ ایک آخری عرض بھی کرنا چاہوں گا، جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ہم نا عبادت کی روح کو بھی دیکھنا چاہیے. اب جس طرح ایک مشین کے طور پر آتے ہیں، بس عین وقت پر پہنچے، نماز جمعہ ادا کی اور نکل گئے، وہ ثواب کے والے سے تو قبلہ نے عرض کر دیا، لیکن ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان کیا ہے. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو پنجابی مسالہ نا میں کہنا نہیں چاہ رہا، جی جو ٹکرے مارنے والی جی ٹکرے مارنے والی بات. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ تو دیکھو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھیے فرمایا اسلام نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کاشف صاحب کے باوقار طریقے سے باوقار دوڑ کے علیکم الوقار والسکینہ، اور جو لیٹ نکلے گا وہ جلدی دوڑ کر وہ سانس پھولا ہوا ہے، فانن جائے گا. سانس پھولا ہوا ہے، اور وہ نماز میں تو اپنے سانس بحالی میں جائے گا، بلکہ نماز کے جو لوگوں کو کراس مقدمات ہیں، کرے گا، جگہ نہیں ملے گی. جو لوگوں کو گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، نماز میں جاتا ہوں تو خیالات آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، لوگوں نے شوز کہاں اتارے ہوتے ہیں، ملتے کہیں سے جا کہیں سے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے وقار اور سکینہ کو سارے چھوڑ وہ لوگ شرارتی ہیں جو اینڈ پہ آتے ہیں، جو اینڈ پہ آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ان ساری چیزوں پر توجہ ضروری ہے، اخلاص بھی ضروری ہے، للہیت بھی ضروری ہے. اور ہم اگر کسی افسر کے پاس جائیں، دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جائیں، کسی وزیر کے پاس، MNA کے پاس جائیں، تو کتنا خیال رکھتے ہیں اس کے سامنے بھی ہونے کا. تو نماز میں پیر صاحب آخر میں برکت کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں، میں یہ عرض کروں گا کہ نماز جمعہ اور یوم جمعہ اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا ہے. تو اہل ایمان کو چاہیے کہ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کی تیاری کیا کریں. جب لوگ اس سے جڑ جائیں گے تو انہیں بہت ساری برکات نصیب ہو جائیں گی، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی. اور خاص طور پہ جو ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمارے شعبے کے لوگ ہیں، آج ہم لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے خطبے میں نہیں آتے، ہمارا خطبہ نہیں سنتے. تو ایک جانب ہمارا گلہ بھی اپنی جگہ پہ حق ہے یہ کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ بھی ایک کیفیت ہے معاشرے پہ. اور دوسری جانب ہماری اپنی کوتاہی بھی ہے. میں اپنی فیلڈ کے لوگوں سے بھی عرض کروں گا کہ پوری تیاری کر کے، ہم نے اپنے بزرگوں کو سنا ہے کہ وہ کم از کم پھر سے یہ بھی نہ ہو کہ وہ جس دن تیاری کرے ہو کہ اگلے دن جمعے لوگ تو آئے، میں نے دوبارہ تیاری نہیں کرنی. جی 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 لوگ بھی ہمارے جو ہیں خطیب وہ بھی راتوں رات رزلٹ کے قائل ہیں. جی 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 نہیں، یہ تو خیر 6 مہینے سال پڑھائے ہیں، خوشبو پھیلنے دیں. جی جی، انسان محنت کرے اور اس محنت کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑے. اور چونکہ یہ تو فیلڈ ہی ایسی ہے، یہ تو شعبہ ہی ایسا ہے کہ جس میں اجر اللہ سے لینا ہے. اور یہ جو تنخواہ ہے یہ تو ان کے ایام گزارنے کا ایک ہدیہ ہوتا ہے نا. وگرنہ عالم دین کی جو واعظ نصیحت ہے، جو ان کا بدل تو بن ہی نہیں سکتا یہ تنخواہ جو پیش کی جاتی ہے. تو وہ اجر اللہ سے لے اور توقع بھی اللہ سے رکھے، اور اللہ کے دین کو لوگوں کے سینوں تک پہنچانے کے لیے، ان کی فکر اور شعور اور تربیت کا حصہ بنانے کے لیے قرآن و حدیث خالص بیان کرے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہو جائے گی. جی انضامی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ یوم جمعہ بڑی برکت والا دن ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ کو فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا، یعنی قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے شہداء میں شامل فرمائے گا. یہ جمعے کے دن جن کا انتقال ہوتا ہے ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے ماشاءاللہ، گڈ نیوز. ایسا ہی. اور دوسرا میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ ایک محلے میں کئی مساجد ہوتی ہیں، وہاں پر مختلف ٹائم ہوتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی ٹائم جمعے کا رکھا ہوا ہے اس ٹائم پہ جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. ہمارے خطبہ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ لوگ لیٹ آتے ہیں. لوگوں کو لیٹ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جہاں ٹائم پہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے وہاں بھی لوگ پابندی کے ساتھ وہاں جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 1 بجے کا ٹائم ہے تو 1 بجے جماعت ہو جانی ہے، 2 بجے کا ٹائم ہے تو 2 بجے جماعت ہو جانی ہے. اور اگر 2 بجے کا ٹائم ہے 2:15 بجے جماعت کروا رہے ہیں تو پھر لوگ ہی لیٹ آتے ہیں. خواتین بچوں کہہ رہی ہوتی ہیں پتر چلا جاؤ گے، نہیں امی ہے جو انہوں نے مولوی ٹائم لانا ہے. جی کاشف صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ میں تو بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ جو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور ہمارے لیے عید کا دن ہے. یہ صرف ایک نماز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بخشش کا دن بھی ہے، مغفرت کا دن بھی ہے، استغفار کا دن بھی ہے، دعا کا دن بھی ہے، کریم آقا پر درود و سلام پڑھنے کا دن بھی ہے، اجتماع کا دن بھی ہے. جی پیر صاحب. ہاں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اور علامہ مفتی کاشف صاحب نے جتنے فضائل سے متعلق حدیث بیان کی ہیں، ان سے متعلق یہ ہے کہ یہ صغیرہ گناہوں سے متعلق ہے. جی کبیرہ یعنی ایک بندہ سود کھاتا ہے، رشوت کا معاملہ کرتا ہے، اور وہ ظلم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ناحق لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، وہ تو اس کی معافی نہیں ہے. وہ انہوں نے معاف کرنا ہے. وہ انہوں نے معاف کرنا ہے. جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ معاف کریں گے تو بخشش ہوگی.
یہ ذہن میں رہے، لوگ ساری زندگی شرعی اللہ مسئلہ رسول کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں جناب یہ بخشا ہوا ہے. یعنی ہم نے ماضی قریب میں یعنی انتہائی کبھی اعمال کے اندر ملوث جو ایکٹرس تھیں یا اس طرح کے لوگ تھے جن کی ساری زندگی گمراہی میں گزری اور فحاشی اور ریانی میں گزری، ان کے متعلق بھی لوگوں کو یہ تصور بیان کرتے دیکھا کہ یہ جمعرات کی رات مر گئی ہے، جمعے والے دن مر گئی ہے، یہ مر گیا تو یہ بھی بخشا ہوا ہے. تو بخشش کے لیے یہ ہے کہ اللہ رسول کے حقوق پورے کرے، اس کے بعد پھر جو چھوٹے موٹے اللہ گناہ سب کے لیے بخشنے والا آسانیاں پیدا فرمائے. خواتین حضرات، آج جمعے کے اوپر بات کی تو جمعے کے دن ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی ہے، اور درود شریف پورا جو 24 آور ہے جمعے کے، ان کے غروب آفتاب سے شروع کر سکتے ہیں، کوئی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا درود پاک سنیں گے، سنتے ہیں. تو کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم جی.